آج ویو 360 میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے 19 سال، دنیا نے کیا کھویا کیا پایا؟ پاکستان میں یکساں قومی نصاب کی تیاری، تبدیلیوں پر تنقید کیوں؟ ریٹرک ایک بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے اور اس کو پڑھے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا کنٹینٹ ہے کیا، اور اس میں ایک ناظرہ کا جو پارٹ ہے وہ تو آئین پاکستان کا حصہ ہے، اس کا اس کریکولم سے تعلق نہیں ہے۔ اور نوبل انعام یافتہ ادیب ارنسٹ ہیمنگوے کی انوکھی بلیاں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، یہ ہے ویو 360۔ 11 ستمبر 2001 وہ دن جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ امریکہ کی سرزمین پہ 19 سال قبل ہونے والے دہشت گرد حملوں کے اثرات سے انسانیت آج بھی نمٹ رہی ہے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کا کاسٹ آف وار پروجیکٹ 19 سال سے دہشت گردی کے خلاف جاری اس عالمی جنگ کے جانی اور مالی نقصانات کا اندازہ لگا رہا ہے۔ اس ادارے کی نئی رپورٹ کے مطابق اس لڑائی نے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے 8 ملکوں میں تقریباً 4.25 کروڑ سے 6 کروڑ تک افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ افغانستان سے شروع ہونے والی اس جنگ کا دائرہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان، عراق، یمن، صومالیہ، فلپینز، لیبیا اور شام تک پھیل گیا۔ سب سے زیادہ لوگ عراق، شام اور افغانستان میں دربدر ہوئے۔ ادارے کے مطابق اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر صرف جنگ عظیم دوئم کے باعث لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے تھے۔ اور ابھی اس رپورٹ میں ان ملکوں کو شامل نہیں کیا گیا جہاں امریکہ نے محدود پیمانے پہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں حصہ لیا، جیسے سعودی عرب یا چاڈ وغیرہ۔ لیکن کاسٹ آف وار پروجیکٹ یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ 19 سال سے جاری اس گلوبل وار آن ٹیرر کے اثرات کے لیے رپورٹ میں صرف امریکہ کو ذمہ دار نہیں قرار دیا جا رہا، بلکہ لوگوں کی مشکلات کے لیے مقامی گروپس، تاریخی تنازعات اور سماجی اور معاشی قوتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے فوجیوں کو افغانستان اور عراق سے واپس تو بلا رہے ہیں، لیکن 19 سال سے جو صورتحال دنیا نے دیکھی ہے اس کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی بارے میں نیلوفر مغل نے کچھ ماہرین سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ We don't have any major acute concerns. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پس منظر میں ہمیں اس وقت کوئی بڑے خدشات نہیں، کیونکہ ہم نے 9/11 کے بعد سے امریکہ کے اندر کوئی بڑے حملے نہیں دیکھے، اور ہم نے اس وقت سے جب داعش نے سن 2014 میں عراق اور شام کے حصوں کو تباہ کیا تھا، کسی شدت پسند گروہ کی طرف سے کسی علاقے پر بڑے پیمانے کا قبضہ نہیں دیکھا۔ اور یقیناً پاکستان میں TTP موجود تھی، لیکن تقریباً 1 دہائی قبل جو خطرہ تھا وہ اب دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن ابھی بھی مالی اور صومالیہ سے شام اور افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں میں دہشت گردی کے خدشات موجود ہیں، جہاں داعش یا القاعدہ کے کچھ عناصر موجود ہیں۔ What are the consequences؟ ابھی تک اس کے کیا نتائج دیکھے گئے ہیں؟ کون لوگ اس کی قیمت چکا رہے ہیں؟ Well, tragically, the victims are people who live in the... افسوسناک بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے متاثرین ایک بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسے مالی، نائجیریا سے لے کر جنوب مغرب میں افریقہ کے علاقے، لیبیا سے لے کر صومالیہ اور پھر خاص طور پر عرب دنیا کے ممالک، یا پھر جنوبی ایشیا اور کسی حد تک انڈونیشیا اور بحر الکاہل کا خطہ۔ لیکن متاثرین وہ لوگ ہیں جو براہ راست تشدد کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر واقعات ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں یہ عسکریت پسند گروہ موجود ہیں۔ لیکن جہاں تشدد کا براہ راست خطرہ نہیں، ان ممالک میں بھی اس کے باعث اقتصادی ترقی متاثر ہوتی ہے۔ متعلقہ حکومتیں سیکیورٹی کی صورتحال سے نمٹنے میں اس قدر مصروف ہوتی ہیں کہ وہ تعلیمی اور معاشی مواقع اور سیاسی اصلاحات کے لیے ایک مضبوط بنیاد نہیں بنا پاتی، جن سے مستقبل کی نسلوں کو دہشت گردی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ دہشت گردی کا جو تھریٹ ہے، خاص طور پہ 9/11 کے بعد بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ جو ہے ہائی الرٹ پہ ہو گیا تھا، اور جیسے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی بنا، اور ان کا گول یہ تھا کہ وہ جیسے ہوم لینڈ یعنی امریکی ٹیریٹوری کو وہ اس کی حفاظت کریں، اور پھر گلوبل وار آن ٹیرر بھی شروع ہوئی ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ لیکن اب جیسے جیسے اور لوگ ریسرچ کرتے جا رہے ہیں، بوتھ پالیسی ورلڈ میں بھی اور اکیڈیمیا میں بھی جو ریسرچ ہوتی جا رہی ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو دہشت گردی کا جو تھریٹ ہے وہ اصل میں کافی کم ہے۔ اور جو 9/11 کا جو قصہ تھا، وہ جو اٹیک تھا وہ ایک it was a unique attack۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں کوئی اس طرح سے آ کے اٹیک کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک اب پالیسی میکرز آہستہ آہستہ اس بات کا ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، بہت زیادہ ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ ریسورسز جو ہیں الگ تھریٹس پہ استعمال کرنی چاہیے۔
ابھی 2-3 دن پہلے ہی ایک رپورٹ نکلی تھی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی سے ہی کہ امریکہ کی جو سب سے بڑی تھریٹ ہے وہ باہر سے نہیں آ رہی ہے، وہ اندرونی تھریٹ ہے وائٹ سپریمیسسٹ گروپ کی. میرا تو اوپینین یہ ہے کہ امریکہ کو جو ہے اپنی فوج کو نکال دینا چاہیے افغانستان سے اور عراق سے، پراپر پلان بنانا چاہیے ودرال کا، اور کچھ گولز سیٹ کرنے چاہیے کہ ہم کس کیپیسٹی میں مدد کر سکتے ہیں. تو یعنی زیادہ فوج جو ہے آن دا گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں اس کو موجود نہیں ہونا چاہیے. افغانستان میں جنگ کے عروج پر 1 لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی وہاں موجود تھے. آج ان کی تعداد 8,600 کے قریب ہے اور امریکی کمانڈرز کے مطابق یہ تعداد نومبر کے آغاز تک گھٹ کر 4,500 کے قریب رہ جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں افغان جنگ میں حصہ لینے والے ایک امریکی فوجی اور اس کے افغان مترجم کے درمیان ہونے والی ایک غیر معمولی دوستی کی کہانی جو لے کے آئی ہیں صبا شاہ خان. میں 9/11 کی وجہ سے آرمی میں شامل ہوا. واقعے کے دن میں کالج کے دوسرے سال میں تھا اور میرے خاندان نے آزادی کے بعد اس ملک کے قیام سے لے کر اب تک ہر جنگ لڑی ہے. میرے دادا نے 1941 میں پرل ہاربر کے بعد نیوی میں شمولیت اختیار کی تھی. مجھے محسوس ہوا کہ 9/11 ہماری نسل کا پرل ہاربر تھا. اس سال کے اوائل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت آئندہ 14 ماہ میں امریکی افواج بتدریج افغانستان سے واپس لوٹ سکیں گی. امریکی اور دوسرے غیر ملکی فوجیوں کی بڑی تعداد پہلے ہی اپنے ملکوں کو واپس لوٹ چکی ہے. افغانستان میں خدمات سر انجام دینے والے بیشتر امریکی فوجیوں کے لیے یہ ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ تھا، اور میٹ زیلر کے لیے بھی. مجھے جنگ سے واپسی پر شدید صدمے کے بعد ہونے والے ذہنی دباؤ کا مرض تشخیص ہوا، اور اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو میں ایک بھی ایسے فرد کو نہیں جانتا جس نے افغانستان میں خدمات انجام دی اور اسے PTSD نہ ہوا ہو. افغانستان میں میٹ افغان پولیس فورس کی سر-نو تشکیل اور ٹریننگ کے انچارج تھے، مگر خطرہ بھی تھا. ایک روز جب اچانک ان پر حملہ ہوا تو ایک افغان شہری نے سامنے آ کر نہ صرف ان کی جان بچائی بلکہ 2 طالبان حملہ آوروں کو بھی مار دیا، اور یوں ان کی جینس شنواری کے ساتھ دوستی کا آغاز ہوا جو بعد میں ان کے مترجم بن گئے. اس حادثے کے بعد طالبان جینس کے دشمن ہو گئے. میٹ نے جینس کی پریشانی پر ان کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا. جب میٹ زیلر کو افغانستان میں ان کی مدت پوری ہونے کے بعد 2009 میں امریکہ واپس بلا لیا گیا تو انہیں لگا کہ ان کی زندگی کا ایک حصہ پیچھے رہ گیا ہے. اور پھر ایک دن جینس کا فون آیا کہ طالبان نے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی ہے اور امریکی بیس بند ہو رہا ہے. میٹ نے کئی سال تگودو کی اور بالآخر امریکی حکومت کا ساتھ دینے والوں کے لیے SIV یعنی خصوصی نقل مکانی کے ویزا پروگرام کے تحت جینس اور ان کے خاندان کو امریکہ لانے میں کامیاب ہو گئے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہیں گلے لگانا اور یہ جاننا کہ وہ محفوظ تھے کتنا تسکین دینے والا احساس تھا. مجھے یوں لگا جیسے میری یونٹ کا آخری ممبر آخرکار گھر آ گیا ہے اور میں اپنے وعدے کا پاس رکھ سکا. میں یہاں محفوظ ہوں اور میرے گھر والے محفوظ ہیں، لیکن مجھے دوسرے ترجمانوں کی فکر ہے. اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جنہوں نے امریکی افواج کا ساتھ دیا، انہیں بھی محفوظ دیکھنے کا جذبہ ان دونوں کو امریکی کانگریس کے ایوانوں تک لے گیا. ابھی بھی ہمارے بہت سے دوست افغانستان میں انتظار کر رہے ہیں. جینس کی امریکہ میں نئی زندگی کے لیے میٹ نے فنڈ ریزنگ کے ذریعے $35,000 اکٹھے کیے تھے، لیکن جینس کو دوسروں کی فکر تھی اور یوں ان کے امریکہ پہنچنے کے تیسرے ہی دن ان $35,000 سے No One Left Behind کا آغاز ہوا. اب تک اس کے تحت 35,000 افغان اور عراقی مترجم امریکہ منتقل ہو پائے ہیں. وہ کئی سالوں سے تقریباً 3 سال 5 سال سے اپنے ویزے کے منتظر ہیں. وہاں سے بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے. میٹ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے منصوبے پر فکر مند ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال اپنے بہت سے افغان حلیفوں کو یہاں پہنچنے میں ہر ممکن مدد دینے کی کوشش میں گزارے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں قتل و غارت گری ہوگی. دوسروں کو بچانے کا یہ جذبہ خود میٹ کے لیے بھی فائدہ مند رہا. No One Left Behind کے ساتھ میرا کام اور اپنے مترجم جینس کی امریکی شہریت حاصل کرنے میں مدد کرنا، اس نے مجھے جنگ کے بعد ہونے والے ذہنی دباؤ میں شفا پانے میں بھی مدد دی. No One Left Behind کی ذمہ داری اب جینس اور میٹ نے نئی قیادت کو سونپ دی ہے. میٹ اب کورونا کی عالمی وبا کے دوران ہسپتالوں کے لیے کم قیمت وینٹیلیٹرز بنا رہے ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی.
دہشت گردی کے باعث پاکستان میں عام شہریوں، پولیس اور فوج نے بھی بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے۔ اس بارے میں مزید پڑھنے اور دیکھنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی وائس آف امریکہ کی اردو سروس آپ کے لیے موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق مارچ 2021 سے پاکستان میں پرائمری کی سطح پہ یکساں قومی نصاب متعارف کرانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں بعض تعلیمی حلقے اس یکساں نصاب کو لاگو کرنے کے بارے میں کچھ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس جو ماضی میں اپنے نظام میں کسی قسم کی تبدیلی پہ تحفظات کا اظہار کرتے آئے ہیں وہ اس کوشش کا حصہ ہیں۔ تو اسلام آباد سے گیتی آرانیس آج بتا رہی ہیں کہ پرائمری کی سطح پہ پاکستان میں بچوں کے نصاب میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں ان پہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ نجی اور سرکاری اسکول موجود ہیں، جبکہ رجسٹرڈ دینی مدارس کی تعداد 22,000 کے قریب ہے۔ نئی نسل میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں یکساں نصاب لاگو ہو۔ اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھاتے ہوئے 2021 سے پرائمری کی سطح پر یکساں نصاب متعارف کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے، مگر شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے بعض ماہرین کی نظر میں نصاب سے پہلے تعلیم کے معیار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہی کریکلم جو اس سے پہلے چل رہا تھا 2006 کا، اسی کو آپ نے لے لیا۔ اس میں اگر تبدیلی کی ہے تو اتنی تبدیلی کی ہے کہ آپ نے مدارس کی بات مان کر بہت زیادہ مذہبی تعلیم شامل کر دی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کہہ رہے تھے کہ کسی کو بہت اعلیٰ تعلیم ملتی ہے، کسی کو بہت خراب تعلیم ملتی ہے، آپ ان کو یکساں کرنا چاہتے ہیں، خدا کے واسطے کیجئے، اس کا معیار جو ہے وہ رکھیے جو سب سے اعلیٰ ہے، اس سے کم مت رکھیے۔ اگر آپ اوپر والے کو نیچے لانے کا کہیں گے تو آپ اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہوں گے۔ پاکستان میں بہت سے مدارس کئی سال سے دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم بھی پڑھاتے آ رہے ہیں، جن کا امتحان 5 وفاق المدارس کے مشترکہ بورڈ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے تحت لیا جاتا ہے۔ یکساں نصاب کے بعد مدارس کے طلبہ میٹرک سسٹم کے مطابق امتحان دیں گے، جبکہ مدارس کے بنیادی نظام میں تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ مدارس کا کورس تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ مدارس کا کورس تبدیل کرنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جو بیسک ایجوکیشن ہے جو میٹرک تک کی ہے وہ سارے مدارس اڈاپٹ انشاءاللہ کریں گے، اور جن کے پاس سے ریسورسز ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا نیشنل کاز ہے، اور مدارس اس کے اندر مین سٹریم جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اندر شامل ہے۔ اب ڈیسیژن میکنگ آخر میں جا کے اس کی کیا شکل نکلتی ہے، اس کے اوپر ابھی بات کرنا قبل از وقت ہے۔ یکساں قومی نصاب میں پہلی سے 5ویں جماعت تک کے طلبہ کو اسلامیات بطور مضمون پڑھائی جائے گی۔ بچوں کو 30 سپاروں کا ناظرہ مکمل کرنے کے ساتھ 45 احادیث بھی یاد کرنا ہوں گی۔ موجودہ نصاب میں یہ مواد موجود نہیں، جبکہ 2006 کے پیش کردہ نصاب میں بچوں کو جنرل نالج کی کتب کے ذریعے ہی دینیات سے بھی متعارف کرایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نیئر کا کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں کا بوجھ بچے شاید نہ اٹھا پائیں، لیکن جس قسم کی اسلامیات انہوں نے اب داخل کی ہے، اس اسلامیات کے داخل کرنے کے بعد ہمارے ہاں کے بچوں کو جو انہوں نے پرائمری کلاس میں اتنا کچھ کیا ہے، پرائمری کلاس کے بچوں کو اور کسی چیز کو سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یکساں نصاب میں غیر مسلم طلبہ اخلاقیات کے مضمون کی جگہ دینی تعلیم کے نام سے ایک نیا مضمون پڑھیں گے۔ تمام مضامین کے لیے غیر ملکی اشاعتی اداروں کی بجائے پاکستان میں چھپنے والی کتب پر زیادہ انحصار کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم کی پارلیمنٹری سیکریٹری وجیہہ اکرم یکساں نصاب پر تنقید کو بیجا قرار دیتی ہیں۔ ان کے مطابق حکومت صرف وہی تبدیلیاں کر رہی ہے جن کی اجازت قانون دیتا ہے۔ جو ہے نا ایک ریٹرک ایک بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو پڑھے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا کنٹینٹ ہے کیا،
اور اس میں ایک ناظرہ کا جو پارٹ ہے وہ تو آئین پاکستان کا حصہ ہے، اس کا اس کریکولم سے تعلق نہیں ہے. اس کے اندر یہ بھی ایک کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی اس میں روٹ لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہے، وہ نہیں ہے. پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے بنیادی تعلیم سے محروم ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مقصد نئی نسل میں طبقاتی تفریق دور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہر بچے کی اسکول تک رسائی ممکن بنانا ہوگی. یکساں قومی نصاب کا اطلاق 2023 تک 3 مرحلوں میں کیا جائے گا، جس میں پہلی سے 5ویں، چھٹی سے 8ویں اور 9ویں سے 12ویں جماعت کے نصاب میں تبدیلی کی جائے گی. ماہرین تعلیم سمجھتے ہیں کہ اس کے مثبت نتائج تبھی سامنے آئیں گے جب اساتذہ کی بہتر ٹریننگ اور تعلیمی مواد کے معیار کو بہتر بنایا جائے گا. گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. کرونا وائرس کا اثر امریکہ کے صدارتی انتخابات کی مہم پہ تو واضح نظر آ رہا ہے. ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن اب تک تو وائرس کے خطرے کے پیش نظر زیادہ تر آن لائن ایونٹس ہی کرتے رہے، لیکن اب وہ بھی اپنی عوامی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے ہی جلسے کر رہے ہیں. الیکشن 3 نومبر کو ہوگا. بعض ریاستوں میں ارلی ووٹنگ کا آغاز ہونے والا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں امیدواروں کا پیغام اور اسے عوام تک پہنچانے کا ان کا طریقہ ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے. صدر ٹرمپ اس ہفتے انتخابات میں جیت کے لیے اہم سمجھی جانے والی 5 امریکی ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں. ان میں فلوریڈا، نارتھ کیرولائنا، میشیگن، پینسلوینیا اور نیواڈا شامل ہیں. انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ ان کے جلسے بلیک لائیوز میٹر کے جاری مظاہروں سے مختلف نہیں ہیں، ہزاروں شرکاء پر مشتمل ریلیز پھر سے شروع کر دی ہیں. اگر آپ ہنگامہ آرائی کرنے اور ایک دوسرے کے چہروں پر چڑھنے اور جو چاہے کرنے کو تیار ہیں تو آپ کو ایسا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ آپ کو پرامن مظاہرین سمجھا جاتا ہے. لہٰذا ہم نے بھی اپنے جلوسوں کو پرامن احتجاج کہنے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری طرف ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے اپنے حامیوں سے اس ہفتے کے شروع میں ایسے چھوٹے گروپس میں ملاقاتیں شروع کی ہیں جن میں شرکاء ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہیں. جو بائیڈن کی انتخابی مہم ورچوئل تقریبات پر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے. ان کی انتخابی مہم میں انہیں ایک ہمدرد رہنما کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا ہمدرد جو لوگوں کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے. ایسی شخصیت جو چھوٹی تقریبات میں شرکت کر کے لوگوں کی بات سنیں گی. پھر یہ سماجی انصاف کے پہلو کے ساتھ ساتھ ان کے پیغام میں طبی اور معاشی پہلوؤں کا عنصر بھی شامل ہے. جبکہ صدر ٹرمپ بڑے ہجوم چاہتے ہیں. وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی حمایت حاصل ہے جنہیں وہ امریکیوں کی خاموش اکثریت کہتے ہیں. یہ کہ وہ اس دوڑ میں شامل ہیں اور یہ کہ ان کے بہت سارے پیروکار ہیں. میشیگن میں ایک تقریب میں جو بائیڈن نے صحافی باب ووڈورڈ کی آنے والی کتاب کے ان انکشافات کے حوالے سے صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کی، جس کے مطابق صدر نے فروری میں اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے عوام میں سراسیمگی پھیلنے سے بچنے کے لیے کرونا وائرس کے خطرات کی شدت کو کم کر کے بیان کیا تھا. انہیں معلومات تھیں، وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور جب یہ مہلک بیماری ہماری قوم کو تباہ کر رہی تھی انہوں نے جان بوجھ کر اپنا فرض پورا نہیں کیا. یہ امریکی عوام کی زندگی اور موت کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. ہمیں گھبراہٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہم گھبرا گئے ہیں، اور بالکل یہی میں نے کیا، اور میں نے اس کے بارے میں کچھ چھپایا نہیں ہے، چاہے وہ ووڈورڈ سے ہو یا کسی اور سے. پولز کے مطابق کرونا وبا ووٹرز میں تحریک پیدا کر رہی ہے، اور زیادہ تر امریکی صدر ٹرمپ کے کرونا وائرس سے نمٹنے کے طریقہ کار سے ناخوش ہیں. اسی چیز کو جو بائیڈن اپنے پیغام میں اجاگر کرنے کے لیے بے چین ہیں. لیکن ایک ایسے وقت میں جب قومی سطح کے عوامی رائے کے جائزوں میں صدر ٹرمپ جو بائیڈن سے پیچھے ہیں، دونوں کے درمیان فرق انتہائی کم ہے، خاص طور پر اہم ریاستوں میں. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روایتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں، جس میں ملک بھر میں مقامی دفاتر قائم کرنا اور گھر گھر جا کر کیمپین کرنا شامل ہے. جو بائیڈن کے مشیروں کا اصرار ہے کہ ان کی عالمی وبا سے متعلق حکمت عملی اور معیشت پر دھیان، جس میں وہ مختلف اتحادوں اور ہم خیال گروپوں سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک کام کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ ڈیموکریٹس گھبرائے ہوئے ہیں. وہ اپنے ایونٹ سے کسی حد تک جوش و خروش پیدا کر رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں جو ہم نہیں کھٹکھٹا رہے، کیونکہ ہم اس عالمی وبا کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے.
जुमे के रोज सदर ट्रंप और साबिक नायब सदर जो बाइडन 9/11 की बरसी के मौके पर अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में उस मुकाम का दौरा करेंगे जहां यूनाइटेड फ्लाइट 93 गिरकर तबाह हुई थी। ये जहाज दहशतगर्दों की जानिब से हाईजैक किए जाने वाले जहाजों में से एक था। पैट्सी वेडस्कोरा के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिकी मुसन्निफ अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी आप में से बहुत से लोगों ने कॉलेज में ज़रूर पढ़ा होगा। मैंने भी पढ़ा था। 1954 में हेमिंगवे को अदब के नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, लेकिन वो सिर्फ एक कामयाब मुसन्निफ ही नहीं थे बल्कि सहाफ़ी भी रहे। पहली जंग अज़ीम में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। मछली के शिकार का बहुत शौक़ था उन्हें, कुश्ती भी लड़ा करते थे और 4 शादियाँ की। हेमिंगवे ने 1930 की दिहाई रियासत फ्लोरिडा में समंदर के करीब की वेस्ट के इलाके में एक शानदार घर में गुजारी। ये घर आज सयाहों के लिए खुला है। आने वालों का इस्तकबाल वैसे तो टूर गाइड्स करते हैं, लेकिन घर में बिल्लियों की भी एक फ़ौज नज़र आती है और इनमें से कुछ ज़रा हट के हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हेमिंगवे की बिल्लियों से। 1954 में नोबेल इनाम जीतने वाले अमरीकी नावल निगार अर्नेस्ट हेमिंगवे की मौत के बाद उनके घर को सयाहों के लिए एक सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया गया था। उनका ये घर फ्लोरिडा के शहर मायामी के बजाय क्यूबा के शहर हवाना के ज़्यादा करीब है, जहां साहिली तर्ज ज़िंदगी एक मामूल है। इस अजायब घर का इन्हिसार यहाँ आने वाले सयाहों पर था, मगर वबा के बायस गैर मुल्की सयाह यहाँ आने से कासिर हैं और मार्च के बाद से अब तक यहाँ कोई बहरी जहाज लंगर अंदाज नहीं हुआ। फ्लोरिडा में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से अब मकामी सयाहों की तादाद भी कम हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले हफ्ते म्यूजियम के 45 मुलाजमीन में से 30 को फारिग कर दिया गया। यहाँ के डायरेक्टर एंड्रू मोराउस्की ने कहा, मेरे पास 10 से ज्यादा टूर गाइड्स थे, अब मेरे पास सिर्फ 4 हैं। अब ये मुलाजमीन इसे खुला रखने, टूर देने और इन 6 पंजों वाली बिल्लियों की देखभाल करते हैं। ये बिल्लियाँ जो जीनियाती एतबार से अनोखी हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे को अशरो कबल तोहफे में दी गई थी। मकामी लोग अब अर्नेस्ट हेमिंगवे की तर्ज ज़िंदगी से ज़्यादा इन 6 पंजों वाली बिल्लियों में दिलचस्पी रखते हैं और इन्हें देखने आते हैं। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। 1961 में हेमिंगवे ने 61 बरस की उम्र में खुदकुशी कर ली। उनके ख़ानदान में कुल 7 अफराद की मौत खुदकुशी से ही हुई। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। प्रोग्राम आपको कैसा लगा हम जानना चाहते हैं। आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पे और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो करते रहिए। सारा ज़मान को यहाँ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।